اعظم اسید احمد اسید سلمہ جو بڑی بہترین نظم غزوہ بدر کے حوالے سے پیش کر رہے تھے، محترم حضرات، اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان مقرر فضیلت الشیخ دکتور عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاہ پور مولانی کی اس جامع مسجد میں آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک مجلس، ایک پروگرام منعقد ہوا، اور آپ نے ہمارے عزیز فاضل دوست شیخ وقاص نذیری حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا، سورۃ الکوثر کی تفسیر پر اور قربانی کے بعض مسائل پر۔ چونکہ اس وقت جو ماحول ہے، مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے، اور بس ہم چند قدم دور ہیں اپنے دوسرے تہوار کو منانے سے، عید الاضحیٰ کا تہوار انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے سنیچر کو منائیں گے، قربانی کریں گے۔ اس موقع پر ایک نام ہم بار بار سنتے ہیں،
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام. اور قربانی کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کی جو قربانی پیش کی تھی اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وہ جو تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور قربانی کا حکم اس امت کو بھی دیا گیا. آج کی اس تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. ابراہیم کی زندگی سے ٹھیک ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے قربانی کا، اور اپنے جانوروں کی قربانی میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ ابراہیم کی زندگی بس یہیں پر بس نہیں ہے. ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں، بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النحل کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شارٹ میں، بہت ہی مختصر میں ابراہیم کا ایک انٹروڈکشن پیش کیا ہے، ابراہیم کا ایک تعارف پیش کیا. ابراہیم کون تھے؟ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم امت تھے، ایک اکیلا انسان پوری امت کے برابر، پوری قوم کے برابر تھا. ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت کے برابر تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے اندر جو ایمان تھا، ابراہیم کے اندر جو توحید تھی، ابراہیم کے اندر اللہ کی جو محبت تھی، ابراہیم کے اندر اللہ کی دین کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی کا جو جذبہ تھا، وہ تھے تو ایک انسان، مگر یہ توحید، یہ ایمان، یہ جذبہ پوری قوم کے برابر تھا. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت کو پیش کیا، ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی. قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، پوری قوم میں ابراہیم پر ایمان لانے والا صرف ایک انسان، حضرت لوط علیہ السلام، جو بعد میں خود نبی بن گئے. اتنی بڑی قوم تھی، اتنا بڑا شہر تھا، عراق کے شہر بابل میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے ابراہیم علیہ السلام. اپنی قوم کو کبھی مناظرہ کر کے بھی سمجھایا، کبھی پیار سے بھی سمجھایا، کبھی بتوں کو توڑ کر کے بھی سمجھایا، جان کا خطرہ مول لے کر کے بھی سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے. قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، ابراہیم پر صرف اور صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے. کیا ابراہیم ختم ہو گئے؟ ابراہیم کو لوگوں نے نہیں مانا، ابراہیم کو فالو نہیں کیا تو کیا ابراہیم ختم ہو گئے؟ ابراہیم کا نام ختم ہو گیا؟ نہیں. جو کام اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے، جو کام للہیت کی بنیاد پر کیا جائے، اگر وقتی طور پر اس کام کا اثر نہ بھی نظر آئے، آنے والی نسلیں اس کام کی برکت کو انشاءاللہ محسوس کریں گی. ابراہیم کو ہزاروں سال پہلے اللہ نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تو حج کا اعلان کر دے. لوگ پیدل اس گھر کا طواف آ کر کے کریں، لوگ سواری پر اس گھر کا طواف آ کر کے کریں. سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ نہیں تھا. ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور سی آواز تھی، نحیف سی آواز تھی. او لوگوں، ابراہیم نے اپنی کمزور سی آواز سے ہزاروں برس پہلے جب اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی دعوت لوگوں کو دی تھی، کون جانتا تھا ابراہیم کی اس کمزور سی آواز کو لوگ قبول کریں گے؟ مگر اس کمزور سی آواز کے پیچھے اخلاص کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت تھی. اللہ نے اس دعوت کو کیسا قبول کیا میرے بھائیوں. آج بھی حرم کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جب سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جی چاہتا ہے اللہ ان حاجیوں کے قافلے میں تو ہم کو بھی کیوں نہیں شامل فرما دیتا. اے اللہ اس پاک گھر کی زیارت کرنے کی توفیق تو ہم کو بھی دے دے. یہ ہے اخلاص کی برکت. آپ کا کام تعداد دیکھنا نہیں ہے میرے ساتھیوں. حق کا معیار کبھی بھی تعداد نہیں رہی ہے. حق کا معیار یہ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کام کیسا ہے.
ابراہیم کے ماننے والے کثیر تعداد میں نہیں تھے، ابراہیم کے فالوور زیادہ نہیں تھے، قرآن کہتا ہے صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے، مگر ابراہیم ختم نہیں ہوئے۔ ابھی آپ نے سورہ کوثر کی تفسیر سنی، سورہ کوثر میں اللہ نے ایک بات کہی نا، ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن دم کٹا ہوا ہے۔ لوگ اللہ کے نبی کو تانا مارتے تھے، ارے ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ عرب میں اولاد، جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہے تو ونش ختم ہو جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی، تو وہ عرب میں بھی ایک مزاج تھا، جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہوتی تو لوگ کہتے دم کٹا آدمی ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارتے تھے کہ یہ تو دم کٹے ہیں، ان کی کوئی نسل نہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا، اولاد سے نام باقی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کے دشمن کی دم کٹ جائے گی۔ اور دنیا نے دیکھا محمد رسول اللہ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر وہ دن ہے اور آج کا دن، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا فضاؤں میں۔ جب تک یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی دنیا میں قائم رہے گا میرے ساتھی۔ نبی کا نام باقی ہے، نبی کا دین باقی ہے، نبی کا مشن باقی ہے، نبی کے چاہنے والے باقی ہیں، اور نبی کو جس نے کہا تھا کہ اے محمد تو دم کٹا ہے، تو دم بریدہ ہے، تیری نسل تیرے بعد باقی نہیں رہے گی، اس ابو لہب کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، اس ابو لہب کو کے اوپر آج لعنتیں برستی ہیں، بد دعائیں برستی ہیں، اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ دونوں ٹوٹ گئے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، ابراہیم کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا، اپنے کاموں کی بنیاد اخلاص پر رکھو۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہم کوئی چھوٹی موٹی نیکی کا کام کر لیں تو سینہ غرور سے چوڑا ہو جاتا ہے، غرور اور فخر سے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا تھا، خانہ کعبہ بنایا تھا۔ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام گئے تھے خانہ کعبہ بنانے، تو خانہ کعبہ تو پہلے سے بنا تھا، خانہ کعبہ کے فاؤنڈر نہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ری بلڈ کیا تھا۔ اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، کچھ نے کہا کہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ تو خانہ کعبہ تو تھا، نشان باقی بچا تھا، بس عمارت پوری ٹوٹ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں اس اللہ کے گھر کو بنانا چاہتا ہوں۔ باپ مستری بن گیا، بیٹا لیبر بن گیا، بیٹا پتھر لالا کے دے رہا ہے اور ابراہیم ان پتھروں کو سیٹ کر رہے ہیں، عمارت کو کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری کروڑوں کی بلڈنگیں قربان ہو جائیں اس ایک اللہ کے گھر کی عمارت پر میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارے سنگ مرمر سے بنے ہوئے مکان اور ان کی شان و شوکت فیل ہے اللہ کے اس گھر کے سامنے میرے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور بیٹا اسماعیل بھی اپنے ابا کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں، زبان پر کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی ناز نہیں، کوئی اپنی نیکیوں کا ان کو کوئی شہرت، اپنی نیکیوں کا کوئی غرہ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ زبان پر کیا دعائیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا، تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے حضرت وہیب ابن ورد رونے لگتے تھے، تابعین میں سے حضرت وہیب ابن ورد رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے خلیل، اے خلیل رحمان، اے رحمان کے خلیل، تو اللہ کا گھر بنا کے رو رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ تیری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہاں تم چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں۔ متقی بندوں کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے میرے ساتھیوں، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں۔ والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا صدقہ، ان کی نیکی، ان کی قربانی اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے۔
آج معاف کیجئے گا، قربانی اتنا بڑا تہوار ہے، ہمارے یہاں قربانی کے نام پہ بھی بہت شو آف ہو رہا ہے. انسان کتنے بکرے لایا یہ تعداد بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے جانوروں کی بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرے یہ موٹے تازے جانور، تیرے مہنگے اور قیمتی جانور، ان جانوروں کی اللہ کیا ویلیو ہے؟ نہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تیری قربانی کا خون نالیوں میں بہ جاتا ہے، تیری قربانی کا گوشت تو کھا جاتا ہے، تیری قربانی کا چمڑا کہیں اور چلا جاتا ہے. اے قربانی کرنے والے، اے جانور ذبح کرنے والے، اللہ کے یہاں اگر پہنچتا ہے تیرے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، تیرے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. تو ابراہیم نے پہلا سبق ہمیں دیا اخلاص. اخلاص والے بن جاؤ میرے ساتھیوں. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے. قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے. قانتاً، ہمیشہ فرما بردار تھے، ہمیشہ فرما بردار تھے. یہ نہیں کمزور ہیں تو اللہ کے فرما بردار ہے، طاقت آ گئی تو فرما برداری چھوڑ دی. غریب تھے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، دولت آ گئی تو مسجد کا دروازہ بھول گئے. یہ نہیں کہ جب تک سماج میں گرے پڑے تھے تب تک تو اللہ کو بہت یاد کرتے تھے، آج نام ہو گیا، شہرت ہو گئی، عزت کما لی، اسٹیٹس بنا لیا تو آج اللہ کو بھول گئے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم ہر حال میں اللہ کے فرما بردار تھے. عربی زبان میں قنوت بولتے ہیں دوام طاعت کو، پرماننٹ اللہ کی اطاعت کرنا. ابراہیم اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کبھی ان کے قدم بہکے نہیں تھے میرے ساتھیوں. آسان کام ہے، اللہ نے جو مانگا ابراہیم دینے کے لیے تیار ہو گئے. دنیا کا اصول ہے بڑے مقصد کے لیے قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے. بڑی بڑی پوسٹیں، بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں آسانی سے نہیں ملتی. یہ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ سے پوچھو، یہ نیٹ کی تیاری کرنے والے طلبہ سے پوچھو، بیچارے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں تب جا کر کے بڑی محنتوں کے بعد جو ہے وہ نیٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں. یہ IAS آفیسر جو بنتے ہیں، یہ DM صاحب، یہ SP صاحب، ہمیں لگتا ہے کہ صاحب ان کا بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا ان کا جو ہے پروٹوکال ہے. یہ پروٹوکال ملتا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے. دنیا میں عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں. ابراہیم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ تمہیں اگر اللہ کی جنت کو پانا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مقصد بڑا ہے تو قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اللہ کے ہر امتحان میں کھرے اترے. ابراہیم کو اللہ نے جس چیز کے ذریعے آزمایا، ابراہیم ہر امتحان میں کھرے اترے میرے ساتھیوں. ابراہیم کا پہلا امتحان، اپنے گھر سے نکلنا پڑا، اپنا باپ دشمن بن گیا. وہی باپ جس کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے ابراہیم نے توحید کی دعوت دی تھی، ابا جان کہہ کے خطاب کیا تھا. قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور یاد کرو کتاب میں ہمارے بندے ابراہیم کو، وہ اللہ کا سچا نبی تھا. جب کہہ رہا تھا وہ اپنے باپ سے کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نہیں پہنچا سکتی، جو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی. انداز بیان دیکھیے. آپ جماعت اہل حدیث سے تعلق آپ کا ہے، آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اخلاق سے پیدل ہو جائیں. توحید کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زبان پہ کڑواہٹیں بھر جائیں. نہیں، دعوت صحیح ہو، منہج صحیح ہو، پیغام صحیح ہو، اور ساتھ میں اخلاق بھی آپ کا درست ہو. ابراہیم نے یہ پیغام بھی ہمیں دیا ہے. باپ کو توحید سمجھا رہے ہیں. اب ان کے سامنے 2 چیلنج ہے. باپ مشرک ہے، اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ شرک غلط ہے، اور باپ کا احترام بھی نہیں چھوڑنا ہے. باپ ہمیشہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ باپ غلط بھی ہو سکتا ہے، باپ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں.
مگر اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. باپ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کا لحاظ آپ کو رکھنا ہے. اگر باپ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ اپنا اس کو حساب دینا پڑے گا. آپ اولاد ہیں تو آپ کو اپنے باپ کا احترام کبھی نہیں چھوڑنا ہے. آج بڑا آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ بولنے کے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. یہ تو جو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے، ارے یہ کہنے کے قابل اگر تو بنا ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے بنا ہے. اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے، آج ہمارے ممبروں سے ماؤں پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں. ماں کی عظمت یقیناً بے مثال ہے. ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے. ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ جنم دیا ہے، کوئی نظیر نہیں ہے. ماں دودھ پلاتی ہے، کوئی بدل نہیں ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی قربانیوں کو آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے. اگر ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے تو ماں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا باپ ہے. اگر ماں نے تجھے جنم دیا ہے تو تجھے انگلی پکڑ کے زمانے کی دھوپ سے بچانے والی چھاؤں تیرا باپ ہے. اور تجھے اگر احساس کرنا ہے کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے تو جاؤ ذرا ان یتیم بچوں سے پوچھو جو ترستے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی باپ ہوتا. میرے بھائیوں، باپ ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا جنت کا دروازہ اس کو. ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے اور ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں. اور کتنا پیارا انداز ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. ابراہیم چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ابا جان آپ جاہل ہیں، میں عالم ہوں. بات وہی ہوتی، انداز بدل گیا. کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. او توحید کی دعوت دینے والوں، او توحید سمجھانے والوں، او صحیح منہج پہ چلنے والوں، ابراہیم سے بات کرنے کا سلیقہ تو سیکھ لو، ابراہیم سے بات کرنے کی تمیز تو سیکھ لو. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے صاحب حق بات کڑوی ہوتی ہے. یہ جملہ پورے طریقے سے صحیح نہیں ہے. حق بات ہمیشہ کڑوی نہیں ہوتی ہے. نبیوں سے آپ سیکھیں حق بات کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. آپ شرک کر رہے ہیں، آپ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں شیطان کے ساتھی بن کر کے آپ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں. اللہ اکبر. ابراہیم کو اپنے باپ کی آخرت کی فکر ہے، مگر باپ تو مشرک تھا اور شرک کی حالت میں باپ مر گیا. اور قیامت کے دن ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے قیامت کے دن رسوائی نصیب نہیں ہوگی. اے اللہ اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ مشرک ہے، میرا باپ جہنمی ہے، اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے. قیامت کے دن ابراہیم کہیں گے، اللہ کہے گا نہیں اے ابراہیم ہماری بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مشرک کے لیے جنت نہیں ہے. اے ابراہیم دیکھو ذرا اپنے پاؤں کی طرف. ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل، جس کو بجو بولتے ہیں، جانور کی شکل میں ایک بڑا ہی جو ہے حقیر قسم کا جانور ہوتا ہے، اور اس جانور کی شکل میں باپ کو آزر کو بنا دیا جائے گا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہم فلانے کی اولاد ہیں، ہم فلانے کی نسل سے، ہم فلاں ہیں، ہماری یہ برادری ہے، ہمارا یہ سر نیم ہے. ارے کاہے کا سر نیم، کاہے کی برادری؟ یہ برادریوں پر ناز کرنا بند کر دو، یہ سر نیم پہ ناز کرنا بند کر دو. ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور ابراہیم صرف رو رہے ہیں اور ابراہیم کچھ نہیں کر پا رہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا،
बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बत्ता बिही अमलहू लम युसरे बिही नसबहू, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका खानदान उसको आगे नहीं कर सकता। आपका खानदान क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा? आपका अकीदा देखा जाएगा, आपका अमल देखा जाएगा, आपका किरदार देखा जाएगा। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं, अब्बा जान कह के बड़े प्यार से दावत देते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? जब रिजल्ट हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होना तो ज्यादा मायूसी होती है। भाई हम किसी को प्यार से समझाएं तो हम ये तो कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो भाई सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा तो कम से कम हमने इतने प्यार से समझाया है तो उसका लहजा तो मीठा रहेगा, वो कम से कम गुस्सा तो नहीं जाहिर करेगा, बदतमीजी तो नहीं करेगा। यहां बाप का लहजा देखिए, क़ाला या इब्राहीम क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। कहा इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से नफरत करता है? क्या तू मेरे माबूदों को छोड़ने की बात करता है? ऐ इब्राहीम तू बाज आ जा वरना पत्थरों से मार मार के हलाक कर दूंगा। बाप जान से मारने की बात कर रहा है। अब इब्राहीम के सामने दो रास्ता है, या तो चुपचाप बैठ जाएं, समझौता कर लें बाप के साथ, बाप का घर, बाप का पैसा, बाप की प्रॉपर्टी सब हाथ में आ जाएगी, और दूसरा रास्ता है कि सबको ठोकर मार के अल्लाह की तौहीद के लिए सबको ठोकर मार के चले जाएं। इब्राहिम ने कौन सा रास्ता अपनाया? हाय हाय हाय, अल्लाह ने ऐसे ही तो खलील नहीं बनाया ना इब्राहिम को। खलील किसको बोलते हैं? मोहब्बत का सबसे आला दर्जा। अल्लाह अपने बंदों में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे अल्लाह अपना खलील बनाता है। और अल्लाह के दो ही खलील हैं दुनिया में, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने खलील क्यों बनाया? जब अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है, इब्राहिम कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है। हम तो अपनी नींद कुर्बान नहीं करते हैं फजर के लिए, हमारी औरतें अपनी आजादी, अपना शौक, अपने अरमान नहीं कुर्बान करना चाहती अल्लाह के दीन के लिए। 4 दर्जात पढ़ लें, 4 डिग्रियां आ जाए, थोड़ी सी तालीम आ जाए तो ये पर्दा पहले गायब होता है। आजमगढ़, मुबारकपुर और मऊ की लड़कियों ने टॉप कर लिया, साफ 12th का एग्जाम टॉप कर लिया और हाई स्कूल का एग्जाम टॉप कर लिया, तो क्या ये एग्जाम टॉप करने की वजह से आपको इस बात की परमिशन मिल गई कि आप खुलेआम कैमरे के सामने आके चेहरा खोल करके आप बेपर्दा होकर के इंटरव्यू दें और खड़ी होकर बड़ी बड़ी सभाओं में और जलसों में जाके तकरीरें करें और आपका बाप और आपकी माँ आपको अलाउ कर दे? दौलत, तालीम, दुनिया का नाम, दुनिया की शोहरत, यह आपके लिए इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप दीन का गला घोंटते। मेरे प्यारे साथियों, ये जुमला याद रखिए। आपकी दौलत आपके पास आ गई, शोहरत आ गई, नाम आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीन जो है वो आउटडेटेड हो गया, अब आप अप टू डेट हो गए, अब दीन को पीछे कर दीजिए। नहीं, झोपड़ी में रहो तब भी दीन पर अमल करो, और अपने इलाके की सबसे शानदार बिल्डिंग में रहो तब भी दीन पर अमल करो। एक अनपढ़ आदमी भी दीन पर अमल करे तो एक क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा इंसान भी दीन पर अमल करे। दीन सबके लिए मेरे साथियों, और अगर दीन सबके लिए नहीं है तो फिर इसका मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि साहब दीन की बातें तो फरसूदा हैं, दीन तो आउटडेटेड है, पर्दे का हुक्म तो पहले के ज़माने की लड़कियों के लिए था। आज तो 4 किताबें हमारी लड़कियों ने पढ़ ली, कॉलेज जाने लगी, यूनिवर्सिटी जाने लगी। अभी ये आपके आजमगढ़ के बनारस और आजमगढ़ के हाईवे पर जो है ढाबे खुले हैं, जाके देख लीजिए आप। हमारी और आपकी कौम की बेटियां, जवान लड़कियां अपने माँ बाप के साथ निकल रही हैं और बेपर्दा घूम रही हैं साहब। यानी आप एक ढाबे में आई हैं खाना खाने के लिए तो आपके लिए पर्दे का हुक्म माफ हो गया? क्या हो रहा है मेरे भाइयों हमारे यहाँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें यह सबक मिलता है कि दीन, जिंदगी की हर मोड़ पर हमें दीन पर चलना है। दीन जब भी कुर्बानी मांगे हमें कुर्बानी देना है। अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़े तो हमें उसकी भी कुर्बानी देना है। अपने जानवरों के गले पर छुरी चलाने के पहले अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर छुरी चलाना सीखो मेरे भाइयों। ये जो हमारे दिल और दिमाग में नाजायज ख्वाहिशें पनप रही हैं, ये जो ज़िना की ख्वाहिश है, ये जो नशे की ख्वाहिश है, ये जो हराम कामों की ख्वाहिश है, ये जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की ख्वाहिश है, इन ख्वाहिशों का गला घोटो, उसके बाद कुर्बानी करो मेरे साथियों। डेली मेरे पास व्हाट्सएप पर फोटो आ रहा है, मौलवी साहब ये जरा फोटो भेजा, जरा देखिए बकरे का कान कटा, कुर्बानी हो जाएगी, करीब हो जाएगी।
मौलवी साहब ये सींग टूटा है, कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपको इतनी फिक्र है कि आपकी कुर्बानी में जरा सा भी ऐब नहीं होना चाहिए। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन कुर्बानी के जानवर के बारे में हमारी ये सोच है कि उसे बेऐब होना चाहिए, और अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है? हम तो ऐबों से भरे हुए हैं मेरे साथियों। कुर्बानी का हल्का सा ऐब नहीं चलेगा, और हमारा हाल ये कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ते, 24 घंटे में एक बार अल्लाह का नाम नहीं लेते। और ये जो अय्याम चल रहे हैं, अय्याम अशर ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अफजल अय्याम दुनिया अय्यामुल अशर, कि दुनिया के सबसे अफजल दिन अगर कोई है तो यही ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन, जिन 10 दिनों को हमें नेकी से आबाद करना चाहिए। कौन सा गुनाह का काम बंद हुआ है मेरे साथियों? न ज़िना रुका है, न शराब रुकी है, न बेपर्दगी रुकी है, न बेहयाई रुकी है, न मस्जिद आबाद हुई है, न कुरान पढ़ना हमने शुरू किया है, न रोजे रख रहे हैं हम। कौन सी नेकी हम कर रहे हैं और कौन से गुनाह से हम बच रहे हैं? मेरे साथियों, जानवर के गले पर छुरी चलाने के पहले अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर हम छुरी चलाना सीख ले मेरे साथियों। इब्राहिम ने हमें यह सबक दिया है। कुरान कहता है जब इब्राहिम के बाप ने इतना कड़ा जवाब दिया, इब्राहिम कहते क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। है अब्बा जान, कोई बात नहीं, सलाम करता हूं आपको, आप मेरी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे बाप की मगफरत कर दे, मेरे बाप को बख्श दे। मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मगर अल्लाह ने रास्ता नहीं निकाला। इब्राहिम ने वादा किया था अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ करने, और किया भी उन्होंने दुआ, मगर अल्लाह के यहाँ उनकी ये दुआ कबूल नहीं होगी। इब्राहिम का मकाम इतना बड़ा है, खलील है अल्लाह के, लेकिन मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि नहीं, हमारी बारगाह में तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कबूल नहीं होगी, मुशरिक के हक में कोई रिक्वेस्ट कबूल नहीं होगी। ये बात याद रखिए। तो कुरान कहता फलम्मा तज़लहुम, जब इब्राहिम ने अपने बाप को छोड़ दिया और अपने कौम को छोड़ दिया, कौम के बुतों को छोड़ दिया, वहबना लहू इसहाक व याकूब, तो हमने इब्राहिम को इसहाक दिया और याकूब दिया। इसहाक कौन थे? इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम इस्माइल था, एक का नाम इसहाक था। पहलौठी की जो औलाद थे वो इस्माइल थे। इस्माइल हाजरा के बतन से पैदा हुए और इसहाक सारा के बतन से पैदा हुए। इसहाक के बेटे थे याकूब, और याकूब का दूसरा नाम था इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनको बनी इसराइल कहा जाता था, और वहीं से बनी इसराइल पैदा हुए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जितने नबी पैदा हुए सब इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए। लेकिन हाँ, जब आखिरी नबी की वलादत का मामला आया तो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा किया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। इब्राहिम ने अपने बाप को छोड़ा था। बाप ने हम कह सकते हैं बाप ने घर से निकाल दिया था इब्राहिम को। इब्राहिम ने बाप को छोड़ा, बाप के घर को छोड़ा। अल्लाह ने बदला क्या दिया? नबियों का बाप बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरक शैअन लिल्लाही, जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़, मुस्नद अहमद की सही रवायत है, जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ दे अल्लाह उसका बेहतर बदल दे देता है आपको। कभी जिंदगी में अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, ये यकीन रखो अल्लाह उससे बेहतर आपको इंशाअल्लाह देगा। इब्राहिम ने बाप को छोड़ा था, अल्लाह ने नबियों का बाप बना दिया। और आगे बढ़िए, इब्राहिम कौम के पास आए। कौम सितारों की इबादत करती थी, कौम बादशाह के आगे सजदा करती थी, कौम पत्थर के बुतों की इबादत करती थी। अब इब्राहिम को 3 महाज पे लड़ाई करना है। कौम को सितारा परस्ती से भी रोकना है, कौम को बादशाह परस्ती से भी रोकना है, और कौम को बुत परस्ती से भी रोकना है। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है कि आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि साहब ज़मीन में अल्लाह का कानून नाफिज होना चाहिए, ज़मीन में खिलाफत कायम होनी चाहिए, और वो कहते हैं साहब अकीदे पर बात मत करो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ सजदा कर रहा है, क्या तावीज़ गंडा पहना, इस पर बात मत करो, पहले ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करो। ये कौन सी बात है भाई? वो कौन सा कानून ज़मीन पर नाफिज करना चाहते हो जो तौहीद के बगैर नाफिज होगा? वो कौन सी खिलाफत कायम करना चाहते हो जो अकीदे पर बात किए बगैर कायम हो जाएगी?
یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہم عقیدے سے کمپرومائز کر لیں اور ہم زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بات کریں۔ ہمارے یہاں ایک اسکالر ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی تقریریں آج کل ہمارے نوجوان بہت زیادہ سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، میں نام لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ باتیں بیان کرے جو ہمارے عام علماء نہیں بیان کرتے۔ آج کل ان کے بڑے پرانے کلپ بڑے وائرل ہو رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا کہ عرب کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے حدیثوں میں جہاں عرب کے لیے کوئی بات کہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری برائی عرب کے اندر پیدا ہوگی اور باقی دنیا کے لوگ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے۔ عرب کا نام آپ نے اس لیے لیا کیونکہ آپ کے مخاطب عرب تھے، آپ نے عرب کا خاص طور سے نام اس لیے لیا کہ وہاں جو لوگ تھے صحابہ کرام وہ عرب کے تھے۔ آج جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد اور ان کے جیسی مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ عرب کو تانا مارتے ہیں کہ صاحب عرب میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج عرب کے اندر آپ کو بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں، کہ عربوں کی خوبیاں آپ کو نظر نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں جتنی دولت ان عربوں کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے یہاں لوگوں کے پاس آ جائے لوگ پاگل ہو جائیں۔ اتنی دولت کے باوجود آج بھی عرب کے، خاص طور سے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، ایک بڑی تعداد الحمدللہ وہاں توحید پر قائم ہے۔ نماز کی پابندی کی جو مثال آپ کو وہاں ملے گی دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی۔ اخلاق جو ملے گا، ڈاکٹر عبدالرزاق البدر مدینہ کے ایک بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے محدث کے بیٹے، ان کا ڈرائیور ہندوستان کا رہنے والا تھا، باپ بیمار ہو گیا، کسی چیز کا آپریشن تھا، ہمارے ڈرائیوروں کو کون اتنی ویلیو دیتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر عبدالرزاق البدر اپنے اس ڈرائیور کے باپ کی حال چال لینے کے لیے بغیر بتائے اچانک فلائٹ سے آتے ہندوستان اور ڈائریکٹ اس ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں اور اپنے اس ڈرائیور کے باپ کی حال چال لیتے ہیں، اس کے دوا علاج کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں۔ یہ اخلاق آپ کو آج عرب میں ملتا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ جو مینٹیلٹی بنا دی کہ صاحب عرب میں ناچ ہے، گانا ہے، شراب ہے، اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے، مگر یاد رکھیے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فوج لڑے گی اور جو حضرت مہدی کے ساتھ جو فوج لڑے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ افغانستان سے آئے گی اور ہندوستان اور پاکستان سے جائے گی۔ یہ بکواس بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ یہ کون سا افغانستان؟ وہ افغانستان جہاں 8 رکعت تراویح پڑھنے پر اہل حدیثوں کو مسجدوں کو بین کر دیا گیا، اہل حدیث علماء کو چن چن کے مارا گیا، ان افغانستان کے لوگوں سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی فوج کا ساتھ دیں گے؟ بکواس بات ہے یہ۔ قبر پرست اور مردوں کی عبادت کرنے والے اور پیروں کے آگے سجدہ کرنے والے یہ حضرت عیسیٰ کی فوج میں کھڑے ہوں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں۔ شراب بہت بری چیز ہے، بے پردگی بہت بری چیز ہے، بے حیائی بہت بری چیز ہے، مگر شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ اللہ کے نبی کی فوج میں شامل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے، یہ بس ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے بس۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نبیوں نے پہلے عقیدے پر کام کیا ہے، یہ سب سے بیسک کام ہے۔ اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے، آج اعظم گڑھ کی جمعیت میں کافی الحمدللہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج آپ کے اس شاہپور مولانی میں پروگرام ہے، کل ہمارا مبارک پور میں بھی درس ہے۔ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری جماعت کا یہ امتیاز رہا ہے، ہم توحید پر ہمیشہ بات کرتے رہے۔ آپ پیچھے کے ہمارے علماء کی دعوتی کوششوں کو دیکھ لیجیے، ہر پروگرام میں ایک تقریر توحید پر ہوتی تھی، ایک تقریر اتباع سنت پر ہوتی تھی۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں جلسوں اور پروگراموں میں دوسرے موضوعات پر زیادہ بات ہونے لگی، توحید پر اب کم فوکس کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم اپنی پہچان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دنیا برا مانتی ہے تو مانتی رہے، ہماری پہچان توحید ہے اور ابراہیم کی پہچان بھی توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ابراہیم اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، ستاروں کی پوجا قوم کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ایک ایک کر کے سمجھایا، ستارہ چمکا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ستارہ ڈوب گیا، کہا کہ اے لوگو جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند نکلا، کہا کہ اے لوگو چلو مان لیتا ہوں یہ رب ہے۔ چاند بھی غائب ہو گیا، کہا کہ جو ڈوب جائے جو غائب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا ہے میری قوم کے لوگوں دیکھو سورج تو سب سے بڑا ہے، سورج تو سب سے زیادہ چمکتا ہے، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، سورج کو رب مان لیتا ہوں۔ جب مغرب کا ٹائم ہوا، سورج ڈوب گیا، فلما افلت، جب سورج غروب ہو گیا، قال
یا قومی، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں سب سے کٹ کر کے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے ستارہ پرستی سے اپنی قوم کو روکا۔ بادشاہ نمرود کے آگے وہ سجدہ کرتے تھے، ابراہیم نے نمرود سے مناظرہ کیا، ان کے بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن موقع دیکھ کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ میرے نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد اب یہی رہ گیا ہے کہ تم دن رات بیٹھ کر کے موبائل پر عیاشیاں کرتے رہو، بیٹھ کر کے انسٹاگرام پر ریلز دیکھو، فیس بک پر ریلز دیکھو، یہی مقصد رہ گیا ہے۔ ابراہیم 20-22 سال کے نوجوان تھے جب انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا، اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے۔ اور جب قوم نے دیکھا کہ یہ بڑا والا بت بچا ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اسی نے بہت برائی کرتا ہے ہمارے بتوں کی، اسی کا کام ہوگا۔ ابراہیم نام کا، قالو سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم، اسی کا ایک کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تیرا کام ہے یہ؟ اب ابراہیم علیہ السلام اگر کلیئر بول دیتے کہ یہ میرا کام ہے تو مقصد حل نہیں ہوگا، مقصد تو توحید سمجھانا ہے۔ کہتے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے والے نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ کہا کہ بڑے والے نے کیا، اس سے پوچھو۔ کہا اچھا؟ کہا کہ لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ کہا کہ یہی تو کہلوانا تھا تمہاری زبان سے، یہ بول نہیں سکتے اور تمہاری بگڑی دور کر سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ جو بول نہیں سکتے، جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، ان کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اب قوم کے لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم کی بات میں وزن ہے، ابراہیم کی بات دلیل کے اعتبار سے مضبوط، اور دنیا کا دستور ہے جب دلیلیں ختم ہو جائیں تو طاقت کا استعمال کرو۔ ابراہیم کی قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا ڈالو ابراہیم کو۔ چنانچہ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا۔ اور جب آگ تیار ہو گئی تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مشین ہوتی تھی جس میں توپ وغیرہ کا گولا بھر کے حملہ کرتے تھے، اس کو منجنیق بولتے تھے۔ منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم کو ڈالا گیا آگ میں، اتنی بڑی آگ تھی، اور ڈالنے کے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے تاکہ ابراہیم جلدی جل جائیں، جلدی ان کی چمڑی جل جائے۔ کپڑا اتار لیا گیا اور ابراہیم کو زندہ آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم کے چہرے پر ڈر ہونا چاہیے، ابراہیم کے، بھئی انسان تو تھے نا، ابراہیم کی پیشانی پر خوف ہونا چاہیے کہ مجھے جلایا جا رہا ہے، قصور کوئی نہیں ہے، اپرادھ کوئی نہیں ہے، بس جرم یہی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیا تھا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیو، ابراہیم سے یہ سیکھو، اللہ کی توحید کے لیے مرنا پڑ جائے، کٹنا پڑ جائے، مسکرا کے جان دے دو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابراہیم ہی کی سنت پر عمل کیا تھا میرے نبی کے صحابہ نے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنی پڑی تو کر دیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی اپنے وعدے کو پورا کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، کوئی انتظار کرتا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، میرے متقی بندے وعدہ کرنے کے بعد وعدے سے مکرتے نہیں ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، خبریں سننے کو ملیں گی آپ کو، افسوسناک مایوس کن خبریں، کبھی مساجد کے بارے میں، کبھی مدارس کے بارے میں، کبھی جان و مال کے بارے میں، کبھی عزت و آبرو کے بارے میں، مگر ابراہیم کا یہ جملہ یاد رکھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل،
ہمارا سہارا کبھی بھی حکومتوں پر نہیں رہا ہے، ہمارا سہارا کبھی بھی ان جو ہے دنیاوی سہاروں پہ نہیں رہا ہے، ہمارا سہارا ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رہا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہی جملہ کہا تھا ابراہیم نے، اور ہنستے مسکراتے ہوئے آگ میں چلے گئے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ چاہتا تو ہواؤں کو بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو بارش نازل فرما دیتا،